ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 2 احادیث نبوی۔ آج کی کلاس میں ہم حدیث نمبر 23 جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے حدیث نمبر 13 سے لے کے 25 تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بک میں جو ہماری حدیث آج ہم پڑھیں گے، کتاب کھولنے سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کے جو پوائنٹس ہیں مین وہ بتا دیتی ہوں کہ آج کی جو حدیث ہے وہ ہے حسد کے اوپر۔ حسد کہتے ہیں جیلسی کو، جلن کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت نوازا ہے اور کچھ کو کم نوازا ہے، دونوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ کچھ کو دے کے آزماتا ہے اللہ اور کچھ کو ویسے ہی رکھ کے آزماتا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا، جس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے اور بہت زیادہ بلونگنگز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس انسان سے حسد کریں۔ اس کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ کو اللہ نے ایسے رکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے تو اس کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی چیز سے حسد کرنے لگ جائیں۔ اب ہمارے سوسائٹی میں جو ایک کنسیپٹ بنا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے، لوگ اس سے جلن کرنی شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ والا گھر کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو یہ کیوں اتنے برانڈیڈ جو ہے وہ ڈریسنگ کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا۔ یعنی جلن اور حسد جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم دوسرے بندے کو اپنے سے سپیریئر اور اپنے سے آگے آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے اپ ڈیٹڈ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس حدیث کے اندر آج کا ٹاپک ہے کہ جلن جو ہے بہت بری چیز ہے، اور جو انسان حسد کرتا ہے نا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ اپنے اندر ہی جلتا رہتا ہے۔ حسد کی آگ اندر سے اسی کو کھا رہی ہوتی ہے، دوسروں سے جل وہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جلن اس کو کھا اسے رہی ہوتی ہے اور اس کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 51 ہے، حدیث نمبر 23۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اب خاکستر کا مطلب ہوتا ہے راکھ کر دینا، تباہ کر دینا۔ جیسے راکھ آپ نے دیکھی ہے نا کہ جب اب لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جلنے کے بعد پاؤڈر بن جاتا ہے، کالے سے رنگ کا راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب معنی ہے حسنات نیکیاں، مفرد حسنات، نار کہتے ہیں آگ کو اور حطب کہتے ہیں لکڑی یا ایندھن کو۔ اب تشریح ہے، حسد اس خواہش کا نام ہے کہ جسے ملا ہے اسے کیوں ملا۔ وہی بات آ گئی کہ حسد کیا ہے، جلن، کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ فون ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ گھر ہے تو میرے پاس نہیں، اس کو حسد بولتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس سے سلب کر لیا جائے، اس سے سلب کر لیا جائے۔ سلب کا مطلب ہے اس کو محروم کر دینا، چھین لیا جائے۔ یعنی ہم لوگ پھر یہ جو حاسد ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو اس کی یہ چیز خراب ہو جائے یا مجھے مل جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ اس سے چھین جائے۔ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، حاسد جسے بھی اچھے حال میں دیکھتا ہے اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے زیادہ دوسروں کی تباہی کی فکر ہوتی ہے۔ یعنی کہ پھر وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ملے نہ ملے، وہ کہتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کا کام اپنی تعمیر سے زیادہ دوسروں کی تخریب ہوتا ہے۔ اب تخریب کا مطلب ہے تباہی، بربادی۔ حسد جو ہے وہ کفر کی جڑ ہے۔ حسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ نساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے تم حسد کر رہے ہو نا اس کو بھی میں نے ہی عطا کیا ہے، تو پھر تم کس چیز سے حسد کر رہے ہو، تم کس بات پہ، کس نام سے حسد کر رہے ہو؟ یا تو ہونا اس نے تمہارا لیا ہو، اس کو تو میں نے دیا ہے، اس کو میں نے نوازا اس چیز سے۔ اگر اس کے پاس اتنی مہنگی آسائشیں ہیں تو اس کو میں نے دی ہیں، تم کس نام پہ حسد کر رہے ہو؟ یا تو ہو کہ اس نے تمہارا لیا ہو۔ یہ بات اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ حسد کرنے والا اپنی بری عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب سرکشی، نافرمانی، بغاوت یعنی حکم کی نافرمانی کرنا، اور انسانیت اور نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حسد جو ہے وہ خود غرضی کا نتیجہ ہے، اور خود غرضی حیوانیت کا دوسرا نام ہے۔ یعنی وہ انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اس کو صرف اپنی ہی ذات کی جو ہے وہ فکر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے
حاسد انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سمپل سی بات بتائی گئی ہے، حسد کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو حسد کرتے ہیں، جو کسی کی چیز کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، تو حسد نہیں کرنا چاہیے، بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کو بھی اللہ نے دیا، اگر میرے پاس جو ہے مجھے اس پہ کچھ شکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی چیز کو دیکھ کے کہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے نہیں یہ چاہیے، مجھے وہی چاہیے، اور دوسرے کی چیز دیکھ کے حسد کرنا اور پھر یہ دعا کرنا کہ اس کی چیز خراب ہو جائے، مجھے نہیں ملی تو اسے کیوں ملی ہے، یہ حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ناپسند فرماتے ہیں، اور اس انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی نیکیاں بھی ضائع اور وہ حیوانیت میں بدل جاتا ہے، اس کی انسانیت جو ہوتی ہے وہ حیوانیت میں بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں اگر آپ کو اور دوں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں کہ جب بڑی آتی ہے تو لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ صرف ایک بکرا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے گھر نے جو ہے وہ 2-3 بکرے اور گائے باندھی ہوئی ہیں، تو اب جس کے پاس ایک بکرا ہے نا، وہ یہ شکر نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، مجھے بھی یہ سنت پوری کرنے کا موقع ملے، نہیں، بلکہ وہ کہے گا اس کے پاس یہ بیل کہاں سے آیا، اس نے اتنے بیل کیوں کیے ہیں، اس نے یہ اونٹ کہاں سے لیا ہے۔ انسان جلن میں آ جاتا ہے، بجائے اپنی چیز کو دیکھ کے شکر کرنے کے وہ دوسرے کی چیز سے حسد کرتا ہے، اور پھر جب وہ چیز چھن جائے تو پھر وہ اس سے بھی جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری قسمت خراب ہے، پھر وہ اپنی قسمت کو کوستا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جتنا دیا نا تم اس پہ خوش ہو، میں تمہیں اور دوں گا، لیکن جس کی چیز کو دیکھ کے تم حسد کر رہے ہو، جس کی چیز کو دیکھ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو کیوں ملی یا مجھے نہیں ملی یا اس کی خراب ہو جائے، تو یہ سوچ لو کہ اس کو بھی میں نے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے عطا کر سکتا ہوں تو میں تمہیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ تمہیں جتنا میں نے دیا ہے تم اس کا تو پہلے شکر ادا کرو، تم تو اس کا بھی نہیں کر رہے ہو۔ سو یہ چیز ہے جو اس حدیث میں تھوڑی سی انہوں نے ڈیفائن کی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اب آپ اس کو آسانی سے تیار کر لیں۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔